پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ فٹیگ، بہت زیادہ ڈپریشن، ان کے جوڑوں میں کم، پٹھوں میں زیادہ درد ہوتی ہے اور نیند کا فقدان بہت زیادہ ہے، اور اگر ہے تو نیند بالکل بھی ان کی پرسکون نیند نہیں ہوتی۔ بشیر سنس فارمیسی، آپ کی صحت ہمارا عزم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ڈاکٹر لینا عزیز، پروفیسر آف اینستھیزیا اینڈ پین میڈیسن، گرکی ہاسپٹل اینڈ سپروائزر فار پین میڈیسن، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ سے فائبرومائلجیا کے ٹاپک کے اوپر، ایک ڈیزیز ہے جس سے میں آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ میں پین میڈیسن کا پین کلینک اپنا سرجیمنٹ ہاسپٹل پرائیویٹلی بھی رن کر رہی ہوں، اور اس ڈیزیز کو ہم نے بہت دفعہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی 2:1 کی ریشو سے خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، اور یہ بہت افلوئنٹ کلاس، ویل ٹو ڈو کلاس میں انفارچونیٹلی کچھ زیادہ پائی گئی ہے، اور اس کا ایج لمٹ جو ہے 24 سال سے 40 سال کی عمر میں ہے۔ یہ عام طور پہ پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ فٹیگ، بہت زیادہ ڈپریشن، ان کے جوڑوں میں کم، پٹھوں میں زیادہ درد ہوتی ہے اور نیند کا فقدان بہت زیادہ ہے، اور اگر ہے تو نیند بالکل بھی ان کی پرسکون نیند نہیں ہوتی۔ اور آپ جب ان کی ہسٹری لیتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری ہسٹری میں سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی ایک کوئی خلا سا ان کی زندگی میں آپ کو دکھتا ہے، اور اس کا کوئی ڈائگنوسٹک ٹول نہیں ہے اس بیماری کا، اور اس کو ہم نے کلینکلی ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے رول آؤٹ کرتے ہوئے، اور جب ہم ان کا معائنہ کرتے ہیں تو عام طور پہ کمر کے اوپر کے پٹھوں کو، بیچ کے پٹھوں کو، کافی ایسے جگہ ہوتی ہیں جن کو آپ ہاتھ لگائیں تو وہ کافی دکھتے ہیں صحیح معنوں میں، اور اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، اس ڈیزیز کے لیے ہمارے پاس کم از کم بھی 11 سے زیادہ پوائنٹس ہوں تو پھر ہم اس کو فائبرومائلجیا ڈائگنوز کرتے ہیں۔ صبح کے وقت ان کو بہت سخت ایک تو وہ گٹھیا کا تکلیف میں بھی سختی ہوتی ہے جوڑوں میں، مگر اس میں بھی نا ان کو کافی اسٹفنس اگر آپ کہیں تو وہ ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ جو گوگل ہے اور یہ جو میڈیا ہے، اس نے بہت کام خراب کیا ہوا ہے۔ انکمپلیٹ انفارمیشن اور ضرورت سے زیادہ، جن کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ہائپوکانڈرک پیشنٹس ہوتے ہیں، کچھ ضرورت سے زیادہ اپنی صحت کے لیے جو فکر مند لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ شرح بہت زیادہ پائی گئی ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ آپ انفارچونیٹلی ان کو اینٹی ڈپریسنٹس، کوئی فارماکولوجیکل انٹرونشن اور ان کے ساتھ کریں، اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گی ان کو لائف پیٹرن اپنا چینج کرنا چاہیے، اور کچھ تھوڑی بہت فزیکل ایکسرسائز رکھیں اس میں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو سکیں تو پھر ہم ٹریگر پوائنٹس کی طرف آتے ہیں، یا بعض دفعہ ٹریگر پوائنٹس بھی ساتھ، جس میں ہم نے نیڈلنگ کرنی ہوتی ہے سوئی کے ساتھ، اور اس میں کبھی اینٹی بائیوٹک بھی، لوکل اینستھیٹکس بھی ساتھ ملا کے ان کو دینی پڑتی ہیں۔ اسٹیرائڈز، اینٹی بائیوٹک کے بجائے اسٹیرائڈز اور لوکل اینستھیٹکس اس میں ملا کے ان کو مختلف جگہ پہ دینا پڑتا ہے۔ ان کو مہینے بعد اکثر دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر کوئی 2-3 مہینے تک کچھ افاقہ ہو جاتا ہے، جو پھر بھی بہت اس میں ان کو افاقہ نہ ہو تو ان کو ہم سائیکالوجسٹ کی طرف ریفر کرتے ہیں، کیونکہ جس کو ہم کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں، ان کو اس چیز کی بھی ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسا مرض ہے جس میں یہ اپنی سراؤنڈنگ سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں، تو بڑی ہی پیتھیٹک سی لائف ہوتی ہے ان کی، افسوس بھی بڑا ہوتا ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ ان کو ہم فعال بنائیں اور ان کو جتنا بھی ہم فائدہ پہنچا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ Bashir Sons Pharmacy, Pakistan's fastest growing pharmacy chain with free pharmacist consultation, 100% quality medicine and fastest home delivery service.